السلام علیکم جی. ہمارے دوست نصر اللہ ملک صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں، اور وہ لطیفہ کچھ یوں ہے کہ اپنا میاں والی سے نیو خان کی بندے مار بس کے اوپر، وہ جو 72 سیٹر نہیں ہوتی جس کی جو 2-4 بندے تھلے دینے کے بعد ہی بریک لگاتی ہے، وہ اس کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو وہ پھر ایک صاحب جو ہیں وہاں پہ وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ والے کو کہتا ہے کہ سگریٹ لگا کے کہتا ہے چھک نیازی، تو نیازی صاحب چھکو، تو وہ سگریٹ چھکتے ہیں، تو نیازی صاحب نہیں تسی چھکو، وہ کہتا بس لاہور پہنچ دیے تھے دونوں نیازی ہو چکے ہوں نے، ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نیازی، نہیں عطا اللہ خان نیازی عیسیٰ خیلوی، نیازی کا اضافہ کر دیتا ہے، جدو اتو ٹورتا ہے ادو صرف عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ لطیفہ دیکھ مجھے یاد آیا آج پریس کانفرنس دے کے، چاچو نے پریس کانفرنس کی ہے، اور چاچو نے پریس کانفرنس جو ہے وہ تو کی نا، جو جنیوا کے اندر وہ ان کو کامیابی ملی ہے اس کے حوالے سے، تو لیکن وہ چھک نیازی صاحب چھکو نیازی صاحب والا جو تھا وہ سین چل رہا تھا، اللہ چھک نیازی صاحب، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور باقی تمام اپنی ٹیم کی بھی، اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی، اور پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کی بھی، کہ انہوں نے جناب بڑا کام کیا، اور بڑی پرپوزلیں بنا کے اور بڑی پروجیکشنز بنا کے انہوں نے جو ہے وہاں پہ عالمی برادری کو دکھائیں. اور جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے اس میں ایک پریس کانفرنس کے اندر نا ایک اور بھی بڑی اہم بات جو ہے وہ ہوئی ہے. میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں اس کے کنٹینٹ کی طرف جانے سے پہلے، وہ اس پریس کانفرنس کا جو واحد پیغام تھا، ایک تو ایکسٹرنل پیغام تھا نا جو انہوں نے دیا، 2-3 تھے جو انٹرنل پیغامات تھے. ایک تو یہ تھے کہ یہ جو عمران احمد خان نیازی نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا تھا کہ پوری دنیا ساڑھے خلاف ہو گئی ہے، اور ہم ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ بڑے آئسولیٹ ہو چکے ہیں، مطلب سعودی عرب جیسے دوست جو ہیں پاکستان کے، ترکی جیسے دوست جو تھے، ملائیشیا جیسے دوست جو تھے، وہ دوڑے لگا گئے تھے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے. تو ایسی صورت کے اندر آپ کا پوری عالمی برادری سے کم از کم اس بات کے اوپر سب کو اکٹھا کر لینا کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ریزیلینٹ کرنا چاہتے ہیں، ریزیلینسی کو جو ہے ہماری آپ ریکگنائز کیجئے، وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور میننگ فل بات ہے، اس کو ہی انہوں نے آج ڈسپلے کرنے کے لیے کیا. یہ جو بات پھر وہ میں درمیان میں لانا چاہ رہا ہوں، جو انٹرنل میسج تھا وہ یہ بھی تھا کہ بھائی جان یہ کراچی کا گجر نالہ جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے پیسوں والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ فوراً پانڈا ٹینڈا اٹھا کے وہاں پہ پہنچ جائیں. بعد میں پتہ چلے مالٹا سے پیسے ہی آئی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مالٹا والا بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہوا ہے. لیکن انہوں نے انٹرنلی جو میسج دیا ہے، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، راول پنڈی کو جو میسج بھجوایا ہے، وہ میسج اس پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ یہ جناب ایرا کے تحت سیلاب زدگان کے لیے آنے والے $8.25 ارب نہیں ہیں، $9.25 ارب تھے کہ $8.25 ارب تھے، یہ وہ نہیں ہیں کہ جس کے لیے آپ جو ہے وہ پھر وہ جو شہر بسانا تھا نیا بالا کوٹ وہ بھی نہ بسے، اور آزاد کشمیر کے لوگ آج تک عدالتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہوں کہ جناب ہمارے پیسے کدھر گئے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ ایک جرنیل صاحب کو بٹھا دیں جن کے خلاف بات کریں تو پھر قوم کے خلاف جو ہے وہ غداری ہو جاتی ہوتی ہے، آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے کہ آپ نے جرنیل کے خلاف بات کی ہے، وہ جو کچھ مرضی کری جائے وہ نہیں گل کر سکتے. تو وہ جناب جو تھا وہ انہوں نے کلیئر میسج دیا کہ جناب پیسے خرچ ہوں گے، پلاننگ کمیشن جو پروجیکٹ اپروو کرے گا وہ پروجیکٹ ڈونر کو بھیجا جائے گا، اور ڈونر جو ہوگا وہ ایک تیجی پارٹی کا تقرر کرے گا، ٹھیک ہے، جو اس پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کا جائزہ لے گی. جیسے نیسلے والا نیسپاک جو ہے جیسے نیسلے والا نیسپاک نہیں ہے، تو نیسپاک جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو کہ کوالٹی کے دھیان کے لیے ہوتی ہے. یہاں پہ چاچو نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ تھرڈ پارٹی ہوگی جو پیسوں کی تقسیم اور صحیح استعمال کی گارنٹی دے گی، کس کو؟ پیسے دینے والے کو، ٹھیک ہے.
تو اس کے بعد پھر وہ پیسے ریلیز ہوں گے. ہاں اس کمپٹیشن میں آ کے آپ کانٹریکٹ لے لیجئے گا, لیکن کراچی کے گجر نالے کی صفائی کی طرح پانڈا ٹینڈا اٹھا کے این ایل سی اور ایف ڈبلیو او نہ پہنچ جائے, پنجاب سندھ کے چیف منسٹر کو طلب کر لے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے نام کے اوپر کہ ہاں جی یہ پیسے کتنے کٹو ذرا ہم آپ کو صفائی کر دیتے ہیں, یہ نہیں. اور اگلی دفعہ پتہ چلے کہ وہ جو ہے نا ڈکن خان کا باپ مر گیا بلڈنگ کے اندر آ کے, کیونکہ نجائز بنائی ہوئی تھی نا. یہ سارے پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ اسی طرح کے نجائز اثاثوں کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ جناب انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر فرمایا کہ $1 ارب جو ہے وہ ہم سعودی عرب کا شمار نہیں کر رہے کیونکہ ان کے ساتھ ہماری الگ سے لین دین ہے. تو یوں $9 ارب 70 کروڑ اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے $8.8 ارب جو ہیں وہ پروجیکٹ لون ہے, اور لے دے کے صرف $1.5 ارب کی امداد ہے. وہ بھی انہوں نے مطلب کہ جاپان جو ہے وہ جائکا کے ذریعے تقسیم کرے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. یو ایس ایڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے یو ایس ایڈ کے ذریعے, امریکہ اپنے یو ایس ایڈ کے ذریعے کرے گا. اس کے بعد کوئی میرا خیال سیرا ہے یا سیڈا جو ہے وہ کینیڈا جو ہے وہ سیڈا کے ذریعے کرے گا, ڈیفڈ کے ذریعے برطانیہ کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ انہوں نے کرنی ہے, لے دے کے رہ جاتا ہے $10 ملین. فرانس کا میرا خیال ہے پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست حکومت پاکستان کو دے کہ یار جی میں ہوں یہ کار لوں. ٹھیک ہے, تو بہت کم پیسے ہیں جس کے لیے جو ہے وہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ ان کو تردد کرنا پڑے. ہاں میرٹ پہ آ کے این ایل سی اور ایف ڈبلیو پروجیکٹ ون کر لیں ڈومیسٹک کمپٹیشن کے اندر بھی یا انٹرنیشنل کمپٹیشن کے اندر بھی. لیکن یہ پانڈا ٹیڈا چوک کے پہنچ والی گل غلط جے. یہ بلاول میرا خیال ہے اس میں چلاکی مار گیا ان کے ساتھ, اور اس نے کہا ہے کہ جی ایسا نہیں ہوگا. پریس کانفرنس ہوئی, سگریٹ چھکو نیازی صاحب, اس نے کہا نیازی صاحب نہیں تو سگریٹ چھکو. چاچو نے تعریف کی بلاول بھٹو زرداری کی, بلاول بھٹو زرداری نے تعریف کی چاچو کی, پھر چاچو نے تعریف کی وہ جو شہری رحمان اور جناب وہ باقی سارے لوگوں کی, اور باقی ساری لوگوں نے پھر چاچو کی تعریف کی, اور یوں یہ پریس کانفرنس ختم ہو گئی. اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات جو تھی وہ آئی, جو پی ٹی آئی کی طرف سے کل سے ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ گیس کی قیمتیں پنجاب اور کے پی کے لیے 75% یا 74%, اور کراچی کے لیے اور بلوچستان کے لیے 67% جو ہے اس کے اندر, بلکہ 68% کا اضافہ جو ہے اس کی اپروول اوگرا نے دے دی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے جب ان سے پوچھا گیا اسحاق ڈار صاحب سے کہ جناب اس میں کس حد تک حقیقت ہے, تو انہوں نے کہا کہ اوگرا نے فیصلہ تو دے دیا ہے ان کمپنیوں کے حق کے اندر کہ ان کو اتنا قیمت کی گیس میں اضافہ کرنے کا موقع دیا جائے اور جولائی سے دیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ہم اس کا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کی طرف نہیں جانے دیں گے. ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہے یہ کمپنیوں کے جو ڈیویڈنڈ اور بونس وغیرہ یہ اپنے شیئر ہولڈر کو دیتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگائیں گے اور اس کو یہیں پہ ایڈجسٹ کریں گے. تاہم انہوں نے کہا کہ گیس سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1600 ارب روپے پہ بڑھ گیا ہے, چلا گیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ باہر سے آپ ایل این جی امپورٹ کر رہے ہیں جو آپ کو سارے خرچے ورچے ڈال کے پڑتی ہے, مطلب کہ $12 $20 کی تقریباً پڑ جاتی ہوں. باقی کمپنیوں کے بھی بہت سارے خرچے ہیں, ڈسٹریبیوشن کا, ڈی گیسیفیکیشن کا, پی ایس او کا کمیشن سارا ڈال کے کوئی میرا خیال ہے $20 پر MMBTU پڑ جاتی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ گیس ایکسپورٹ سیکٹر کو پرانے نرخوں پہ دینی ہے, تو اس کا جو ڈفرنس ہے وہ تو حکومت ادا کرے گی, تو وہ حکومت ادا نہیں کر پا رہی, اور حکومت اگر ادا نہیں کر رہی تو وہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. تو 1700 ارب روپیہ ہے, IMF کہتا ہے ادا کی کرنا جی. تو اس کے لیے واحد حال یہی نکلتا ہے کہ آپ گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیں. تاہم میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے آتے ہی 200% 219% انہوں نے گیس کی قیمت میں پہلے سال اضافہ کیا تھا, اور پھر اگلے سال ان کا دل نہیں بھرا تھا. اب دیکھیے نا 100 روپے کی گیس جو تھی اس کا بل بڑھ کے 219% کا مطلب ہے 319 روپے ہو گیا. ٹھیک ہے,
اب اس کے اوپر پھر 1 سال بعد انہوں نے 1.5 سال بعد 150% کا مزید اضافہ کر دیا. تو وہ جو 319 روپے تھا اس کے اندر اگر آپ 150 ڈالیں تو یہ تقریباً کوئی مطلب کہ آپ سمجھ لیں 500% ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تقریباً 500% 5 گنا گیس کی قیمت بڑھا دی تھی. لیکن یار گیس کی قیمت 5 گنا, اب خدا لگتی کہیے گا, گیس کی قیمت 5 گنا بڑھنے کے باوجود بھی سردی کے 3 مہینوں کے علاوہ میرے گھر کا بل جو ہے وہ 150 سے 250 روپے کے درمیان آتا ہے. اگر میں گھر کی گیس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے LPG پہ مشتمل اگر سلنڈر لے کے آؤں تو 2 سلنڈر لگتے ہیں, اور ایک سلنڈر جڑا جو وہ 6-7 ہزار 8 ہزار کا پہنچا ہوا ہے جو چھوٹا جڑا ہے, تو بھول ہی گیا. تو میرا مطلب ہے کہ وہ پتہ نہیں آپ بتائیں کتنے کا ہے, ویسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن یار وہ 10-15 ہزار روپیہ بل بن جاتا ہے, اس کی بجائے آپ صرف 250 روپے دینے پہ مصر ہیں. تو یہ تو زیادتی والی بات ہے یار. ٹھیک ہے, مطلب کہ گیس یہ ڈومیسٹک کے بلوں کے اندر بھی تھوڑا بہت اضافہ ہونا چاہیے. ہاں, جن کے بل ڈومیسٹک میں ہزاروں روپے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اپنی لیکج ویکج چیک کروائیں. میرا مطلب ہے کہ وہ نئے پائپ تھے اس لیے کوئی لیکج نہیں تھی, اور نتیجے کے طور پہ اتنا ایک بل آتا رہا ہے. تو خیر یہ تو ایک جملہ مترجہ ہو گیا. تو چاچو نے کہا کہ جناب یہ جو پروجیکٹ فنڈنگ ہے, اس پروجیکٹ فنڈنگ کو ہم اس طرح ڈسیمینیٹ کریں گے اور اگلے 3 سال ہمیں یہ دستیاب رہے گی. تو یہ بیسیکلی ان کی ریس اگینسٹ ٹائم ہوگی, کیونکہ یہ وقت کے خلاف دوڑ رہے ہوں گے. پروجیکٹ جلدی سے, پروجیکٹ ایویں تھوڑی بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, پروجیکٹ جلدی سے آپ کریں گے. ہاں, اس کے لیے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اپنا بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے ذریعے تقسیم کرنا ہے, تو وہ راتوں رات تقسیم ہو سکتے تھے. لیکن جب آپ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, جب دیکھیے نا جیسے کہ اب سندھ کے اندر جو سندھی وڈیرے ہیں, انہوں نے اپنی زمینوں کے ارد گرد وہ ڈیم شم بنا لیے ہوئے ہیں, بند شند, اور اپنی زمینوں پہ تو انہوں نے پانی نہیں آنے دیا. لیکن جو ایک عام غریب چھوٹا کسان ہے, ہاری ہے, اس کی زمینوں سے پانی نکل ہی نہیں رہا, کیونکہ نہر بھی اس کی زمینوں سے اوپر بنائی گئی ہے. تو اب یا تو یہ پانی زمین میں رسے گا یا اوپر کو جائے گا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور سولر کے جو ٹیوب ویل ہوتے ہیں, وہ بیسٹ سلوشن ہو سکتا ہے اس کا. اور حکومت اس کی ملکیت خود لینے کی بجائے کسانوں کو دے دے, لیکن پھر وہاں پہ وہ ڈیرا آ جائے گا اور وہ کھا جائے گا. وہاں کے غریب آدمی کو وہ سولر کا پمپ دے دیا جائے, اس میں کوئی فیول تو لگنا نہیں, بس چلائے رکھے, 5-7 دن 8 دن 10 دن کے اندر وہ پانی نکالنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا نا. تو اس کے بعد وہ جو پمپ ہو وہ اسی کو بخش دیا جائے کہ لے یار تیرا ہی ہو گئی. ٹھیک ہے, کل کو پھر اگر تمہاری زمینوں پہ پانی آ جائے تو اسی طرح سولر لگا کے تو تم نے پانی نکال لینا. تو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ آئیں گے اور ایگزیکیوٹ ہوں گے, اور ابھی ان پروجیکٹ کو جو ڈونرز ہوں گے انہوں نے ریجیکٹ بھی کرنا ہے. بہرحال یہ تھا اس پریس کانفرنس کا تھوڑا سا تیا پانچا. اور چاچو جو ہیں وہ UAE بھی جا رہے ہیں, اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے کہ چاچو نے وہاں پہ کیا کسائی ماری ہے. فی الحال اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.